کو آپ حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلچر میں ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ بریلویوں کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہونا یہ ایک حادثہ ہے کہ ان کے کلچر میں اسی کے اوپر زور دی جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ کس طرح مرزا جیلمی کہتا ہے کہ جو بریلوی مسلک والے ہیں ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونا یہ ایک حادثہ ہے. ناظرین و سامعین دی محتشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی جان، اپنے اہل و عیال، والدین اور تمام دنیا سے بڑھ کر محبت کرے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اور آپ کی تعظیم کرنا عین عبادت ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے. جبکہ عبادت دل، زبان اور تمام اعضاء سے ادا کی جاتی ہے. اعمال میں اخلاص، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی ہی یہی ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، لہذا آپ کے اوامر کی اطاعت اور لائی ہوئی شریعت ہم پر فرض ہے، اور یہی کمال محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. یعنی اے محبوب، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے اپنے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. ناظرین و سامعین ذی محتشم، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر مذکورہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مانے ہو جائیں تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہر مومن کو دنیا اور آخرت میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں. اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ سکتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یعنی یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. دوسری جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اولا بکل مؤمن من نفسہ. یعنی میں ہر مومن کو اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری مسلم دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ اپنی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے بھی راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ جب پھیل گئی تو مدینہ منورہ کے ہر کونے سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی۔ چنانچہ ایک انصاری عورت آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لینے کے لیے مدینہ سے نکلی اور لشکر کی جانب چل پڑی، اور جنگ سے واپس آنے والے ہر شخص سے پوچھنے لگی۔ جب اسے بتایا گیا کہ تیرا باپ، بیٹا، بھائی اور خاوند تمام شہید ہو چکے ہیں، تو اس اللہ کی بندی نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے بخیر و عافیت سے موجود ہیں۔ تو اس انصاری عورت نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کا کنارہ پکڑتے ہوئے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں بھی قربان ہو جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور دوسری روایت میں اس نے کہا کہ آپ کے بعد تمام غم آسان ہیں۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی اور جانثاری کے بے مثال نمونے چھوڑے ہیں، اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیتے اور موت تک برداشت کر لیتے، لیکن آپ کو تکلیف پہنچانا گوارا نہ کرتے۔ ناظرین محترم، اسی طرح جب مشرکین مکہ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے لگے تو ابو سفیان ان سے کہنے لگا، اے زید، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری جگہ تمہارے پاس ہوتے اور تو اپنے گھر والوں میں بیٹھا ہوتا؟ تو حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ ابھی جہاں موجود ہیں وہاں آپ کو کوئی کانٹا چبھے جس سے آپ کو تکلیف ہو اور میں اپنے گھر والوں میں بیٹھا رہوں۔ ابو سفیان یہ جواب سن کر بول اٹھا، ما رأیت فی الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، یعنی میں نے لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، آپ نے دیکھا اور سنا اور دلائل اور احادیث طیبات سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا جزو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک محبت تمام دنیا سے، حتیٰ کہ والدین سے، اولاد سے، اپنے خاندان والوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی جائے تو جب تک بندہ جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مسلک اہل سنت و جماعت کے لوگ جو ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے لوگ جو ہیں،
یا رسول اللہ کہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اگر نہ کی جائے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ لہذا مرزا جہلمی صاحب آپ کو خود غور اور فکر کرنا چاہیے کہ آپ اپنے نبی پر جس پر آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس کے لیے آپ اتنا تضاد رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کے دل میں اتنی نفرت ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ ہے۔ یہ حادثہ نہیں بلکہ ایمان کی جزو ہے، ایمان کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور اگر نبی کے ساتھ محبت نہ رکھی جائے تو پھر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اللہ کریم کی دربار اقدس میں دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں اس فتنہ مرزا جہلمی سے بچائے اور تمام فتنوں سے اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم کی دربار اقدس میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔